الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں دوسرے پارے کے کچھ اہم احکامات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خلاصے کے طور پر اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس سے اپنے رخ کو تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر دیں، کعبہ کی طرف رخ کر دیں۔ تو چونکہ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے یہود و نصارہ کا بھی قبلہ رہا ہے وہ، تو اس پہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے بہت شور مچایا کہ انہوں نے تو ابراہیم کے قبلے ہی کو چینج کر دیا ہے۔ اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ان کو قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ تو آپ ان کو جواب میں کہہ دیں للہ المشرق والمغرب، بھئی اللہ کے لیے مشرق مغرب ہے، جہاں چاہے حکم دے، کوئی اسپیسیفک کوئی جگہ بذات خود مقصود تو نہیں ہوتی، مقصد تو اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس لیے اور پھر آگے ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ پہلا جو گھر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ کسی مصلحت سے بیت المقدس کو رکھا گیا تھا، لیکن اصل جو بنایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ تو خانہ کعبہ بنایا ہے، تو اس کی تبدیلی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اور پھر یہود و نصارہ نے جو اعتراضات کیے تو اللہ نے بتایا ان کے اعتراضات کی فکر نہ کریں، اصل جو ہے نا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ پھیرو، اصل نیکی تو اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جہاں اللہ حکم دے رہا ہے، پہلے وہاں حکم تھا تو وہاں آپ کی نماز ہو رہی تھی، اب اللہ نے یہاں کہہ دیا تو یہاں نماز ہوگی۔ اس میں اللہ نے یہ بھی بتایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بہت اہم آیت ہے، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ کیا مطلب؟ صبر کہتے ہیں روکنے کو، جب کوئی غم آیا کرے نا تو واویلا نہ مچاؤ، بلکہ صبر کرو، صبر کے جو فضائل ہیں وہ سوچو۔ اور دوسری نماز میں مشغولیت، آپ جتنا نماز پڑھیں گے اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہوگی اتنا زیادہ آپ ریلیکس ہوں گے۔ یہ باقاعدہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ غموں میں جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک عجیب لذت اسے محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے۔ کیسا ہی گناہ گار مسلمان ہو، غم کے موقع پر اللہ کو یاد کر ہی لیتا ہے اور اللہ تسلی اسے دے ہی دیتا ہے۔ میں نے بہت سے پریشان لوگوں کو دیکھا ہے کہ پریشانی میں اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور ان کی زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں۔ اسی میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو غم تمہیں آتے رہیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہے گی، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیسے کے نقصان کے ذریعے، جانوں کی ہلاکتوں کے ذریعے، تمہاری معیشت تباہ ہوگی، پھلوں کی ہلاکتیں ہوں گی۔ تو آج جو وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ بھی ایک اس کی مثال ہے۔ یہ کیا ہے؟ جانیں ہلاکتوں میں آ رہی ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، لیکن اس آزمائش میں واویلا نہیں مچانا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیں۔ اب آپ بتاؤ غیر مسلم کے پاس تسلی کی ایسی آیتیں ہیں، وہ تو بیچارے پاگل ہوئے ہوئے ہیں، جو نہیں بھی مرے وہ ڈپریشن سے مر رہے ہیں۔ تو آپ احتیاطی تدابیر مکمل اختیار کریں، لیکن ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے۔ اور صبر کیسے کرنا ہے اس کا اللہ نے بہترین نسخہ بیان کر دیا، فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ، جب ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی کوئی خوف یا بھوک، معاشی ترقی نہ ہو رہی ہو، معاشی نقصان ہو رہا ہو یا جانیں ہلاک ہو رہی ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ کے لیے تو اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے ہمارے ساتھ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی خوشی میں ہو غم میں ہو جانا تو ادھر ہی ہے، تو اگر ہم غم میں صبر کریں گے جب اس کے پاس جائیں گے تو اس کا ہمیں نعم البدل عطا کرے گا، بدل عطا کرے گا۔ یہ دو چیزیں سوچ کے ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے لیے ہی، دیکھیں کافر کیا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس زمین کا بے لگام بادشاہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ بیٹھی تھیں، اپنی معاشی ترقی پہ ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا وائرس، آپ کو پتہ ہے یہ جو کرونا وائرس ہے نا، میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے، سائنسدانوں سے بھی کچھ ورکشاپ لی ہے میں نے، کہ یہ بیکٹیریا سے 200 گنا سے بھی زیادہ چھوٹا ہے ایک عام وائرس سے، یعنی ایک عام جرثومے سے کتنا چھوٹا ہے۔ اور آپ اس کی بدماشی دیکھیں، اتنا چھوٹے سے وائرس کم بخت نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کل ہمارے کسی ریلیٹیو نے بتایا امریکہ سے کہ 1.5 کروڑ لوگ امریکہ میں بے روزگار ہو گئے ہیں،
اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو نکال دیا. یو اے ای نے بہت ساری کمپنیاں یو اے ای میں بند ہو گئی. ہمارے ایک ریلیٹیو ابو ظہبی میں بہت اچھی پوسٹ پہ تھے, ان کو لیٹر مل گیا کہ بھئی آپ کو ہم نے فارغ کر دیا ہے. تو ایک چھوٹا سا وائرس, تو یہ کیا ہے, دنیا میں انسان اپنے آپ کو بے لگام بادشاہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اکڑ دکھانا شروع کر دیتا ہے, میں یوں میں نے ہواؤں کو مسخر کر دیا, میں نے سمندروں کو مسخر کر لیا, سمندروں کو اپنے تابع بنا لیا. تو اللہ نے فرمایا بھائی ہم تمہیں آزماتے رہیں گے اور تمہیں تمہاری اوقات دکھاتے رہیں گے. تو جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے یہ تو نارمل ہے, اس لیے کہ ہم تو اللہ کے لیے, بھائی ہم تو کہتے ہی نہیں کہ یہ زمین ہماری ہے, ہم تو خود اپنے نہیں ہیں, ہم خود کسی اور کے ہیں, تو یہ زمین ہماری کہاں سے ہو گئی, یہ معیشت ہماری کہاں سے ہو گئی, یہ ترقی ہماری کہاں سے ہو گئی. ایک آدمی خود کسی اور کا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ موبائل میرا ہے, تو بھائی تم تو خود اپنے نہیں ہو, تمہیں تو ایک چیز میں اختیار نہیں ہے, تو یہ چیزیں تمہاری کہاں سے ہو گئیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تسلی رکھتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے ہیں, اور ایک تسلی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پر ہمیں اجر ملے گا. انا الیہ راجعون, ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی, فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھا, ایک کانٹا بھی تمہیں لگتا ہے نا, اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گناہ معاف ہوتا ہے اور اللہ تمہیں نیکی دیتے ہیں. تو جب ایک کانٹا لگنے پر گناہ معاف ہو رہے ہیں اور نیکیاں مل رہی ہیں, تو ایک وائرس اور ایک وبا میں جو ہمیں ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن پہ اگر صبر کریں گے احتیاطی تدابیر کے ساتھ, تو پھر یہ کتنی بڑی فضیلت کا ذریعہ بن جائے گی. تبھی صحابہ کرام میں جب طاعون پھیلتا تھا وہ ٹینشن نہیں لیتے تھے, بلکہ وہ خوش ہوتے تھے کہ بھئی شہادت کا اجر ملے گا. اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, خوش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں آپ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اعتدال کے راستے سے ہٹتے ہیں کہ وہ خود سے بیمار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہو, آپ پوری احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہو, لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو اس آزمائش میں صبر کرنے پر اجر بھی ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے. اور ایک آزمائش جو انسان کی اپنی حماقتوں کا نتیجہ ہو, تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اکثر اس میں انسان کو صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی. اور جیسے دیکھیں کوئی اللہ کسی کو مار دے تو موت ہے, لیکن کوئی خود اپنے آپ کو مار دے تو خودکشی ہے. ایک ہی عمل ہے لیکن ایک حرام ہے اور ایک اللہ کی طرف سے ہے, اس میں صبر پہ ثواب ملتا ہے. انسان کی جو ہے نا وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے, اپنے اعمال کا حساب کا وقت آ جاتا ہے اس کے پاس, لیکن خودکشی کرے گا تو حرام موت مرے گا. تو اس لیے دو چیزوں کو خلط مت نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا ایمان والے کہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہ بہت اہم آیت ہے اس پارے کی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں, ورحمہ اور عمومی رحمت بھی. رحمت ایک عام رحمت, اور صلوات جو اللہ کی مخصوص قسم کی رحمتیں جو خاص لوگوں پہ نازل ہوتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ٹینشن نہیں لینا بھائی, پریشانیوں میں دو چیزیں سوچنی ہے, بھائی اللہ کے ہیں اور اس کا اجر ہمیں ملے گا. تو یہ دو چیزیں جو سوچے گا وہ ریلیکس بھی ہو جائے گا اور اس کو اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی اس کے اوپر نازل ہوں گی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, فرمایا یہی لوگ سیدھے ہدایت پر ہیں. صرف نماز روزہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ غم میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس غم کو کیسے سامنا کرتا ہے, اس پریشانی کا کیسے سامنا کرتا ہے. اور مسلمان کے لیے تو یہ ٹینشنیں اس لیے بھی رحمت بن جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, وہ گناہوں کے چھوٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ایسی بیماریاں آئیں گی کہ کبھی ان کے باپ دادا نے سنا بھی نہیں ہوگا. تو جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس وبا میں ہمیں کم از کم بے حیائی سے توبہ کی توفیق تو ملنی چاہیے. بہت سے لوگوں کو الحمدللہ توفیق ملی ہے, تو یہ بھی تو ایک اللہ کی رحمت ہے کہ جو گناہ ان سے نہیں چھوٹ رہا تھا ایک وبا نے ان سے وہ گناہ چھڑوا دیا. تو اور بہت سارے گناہ ہیں جو وباؤں میں چھوٹ جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو ہے کتنے سارے جرائم ہیں جو معاشرے میں چلو وقتی طور پر ہی بند ہوئے لیکن ہو گئے الحمدللہ. تو بہت سے جرائم ہو بھی رہے ہیں, ان کو بھی ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس طرح سے یہ وبائیں اور یہ آزمائشیں مسلمان کے حق میں رحمت بن جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جس پر اللہ چاہتا ہے مسلط کرتا ہے, لیکن اسے مومنین کے حق میں اللہ رحمت بنا دیتا ہے. تو یاد رکھے ہر مومن کے حق میں نہیں, وہ مومن جو صبر کرے گا اور وباؤں میں گناہ سے توبہ کی کوشش کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا, اس کے لیے یہ وبائیں رحمت بن جاتی ہیں. اللہ نے اس میں یہود کے ان علماء کی بھی برائی کی جو ہدایت کی باتیں لوگوں کو بتاتے نہیں تھے, چھپاتے تھے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله.
فرمایا ہم نے تورات نازل کی، اس میں حکام دیے، یہود کے بہت سے علماء وہ حکام لوگوں سے چھپایا کرتے تھے صرف پیسوں کی لالچ میں اور عزت کی لالچ میں۔ تو ہم اس امت کے علماء کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے پیسوں کی لالچ میں، عزت کی لالچ میں، نام کی خاطر اللہ کے احکامات کو چھپانا نہیں ہے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک الہ ہے، اور پھر اللہ نے اس ایک معبود کے دلائل دیے کہ آسمانوں زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلاف میں، اور وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں، اور پھر اللہ نے جو آسمان سے پانی برسایا اور ہر قسم کے جانوروں کو زمین پہ پھیلا دیا، یہ سب اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ یہ سب چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی، کوئی ایک جانور بھی خود سے نہیں بن سکتا بھائی، یہ لاکھوں کروڑوں جانور، اور ہر ایک جانور کا الگ ڈیزائن، الگ خوراک، الگ لائف اسٹائل، اتنے طریقے اللہ نے پیدا کر دیے۔ یہ سب اللہ کے ایک ہونے کی، اس کے وجود کی اور اس کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا رب کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف اسی کی غلامی کرو، لیکن اللہ انسانوں سے شکایت کر رہے ہیں کہ بہت سے انسان ایسے ہیں یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور پھر اس سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو زمین میں حلال چیزیں ان کو کھاؤ، یعنی ان کے کھانے کو حلال سمجھو۔ اپنی طرف سے یاد رکھو جیسے حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی حرام کو حلال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اس پارے میں ایک بہت اہم آیت بھی نازل کی جس میں اسلام کے احکام بہت تفصیل سے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی کیا ہے؟ اللہ، آخرت، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ نے نیکی کو بیان کیا، یہ ساری چیزیں نیت کر لیں، ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ فرمایا آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں تمہیں مال دینا پڑے گا۔ کس کو؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو۔ تو جو آدمی اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں وہ نیک نہیں ہے۔ والیتامى، فرمائے یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین، عام غریبوں پہ خرچ کرو، وابن السبیل، کوئی مسافر ہے بیچارہ بھولا بھٹکا جس کو ضرورت ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، والسائلین، جو مانگنے والے ہیں یعنی جو بھکاری واقعی مستحق ہیں ان کے ساتھ خرچ کرو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو، غلاموں کو غلامی کی توق سے نکالنے میں خرچ کرو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان میرا غلام بنے۔ آج اندرون سندھ میں بہت سے ایسے حاری ہیں جن کو ان کے مالکوں نے غلام بنا کے رکھا، ان کو قرضہ سود پہ دے دے کے پھر ان کو یرغمال بنا کے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے قرضے ادا کر کے ان کو وہاں سے جو ہے وہ آزاد کراتے ہیں۔ یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہے۔ تو آپ نے اگر دیکھا ہے کسی سیٹھ نے کسی کو قرضہ دے دے کے غلام بنایا ہوا ہے، تو آپ اس کا قرضہ ادا کر کے اگر اس غلامی سے اس کو نجات دلواتے ہیں تو یہ بھی اسی فضیلت میں داخل ہے۔ IMF نے قرضے دے دے کے بہت سے ملکوں کو غلام بنایا ہوا ہے، تو بھائی اگر کوئی حاکم کسی ملک کو IMF کی غلامی سے نکالتا ہے تو جب ایک شخص کو غلامی سے نکالنے کی فضیلت ہے تو ملکوں کو غلامی سے نکالنے کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ کرے ہمارے حکمران ہمارے ملک کو IMF کی غلامی سے نکالیں کسی طریقے سے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، صرف یہی نہیں کہ مخلوق کے حق ہی، اللہ کا حق بھی ادا کرے، جیسے کہ میں نے کل کے درس میں بھی بتایا تھا کہ صرف مخلوق کا نہیں، یعنی پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ صرف مخلوق نہیں، اللہ کو بھی، اللہ کا کے حکام بھی ادا کرنے ہیں۔ جو لبرل لوگ ہیں وہ مخلوق کا حق تو مانتے ہیں، اللہ کا نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی دے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کیریکٹر کو بھی درست کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب کوئی ایگریمنٹ کرو تو اس کو پورا کرو۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور جنگوں میں، بیماریوں میں صبر کرنا ہے۔ حین الباس، لڑائی کے وقت میں بھی تم نے صبر کرنا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یعنی میدان جنگ میں بھی صبر کرنا ہے، بیماریوں میں بھی اور غربت میں بھی صبر کرنا ہے۔ فرمائے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، ایمان کے دعوے میں سچے، اور یہی متقون ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس پارے میں اللہ نے جو فوجداری کے احکام ہیں نا، جرائم کو دنیا سے ختم کرنے کے، وہ حکام بھی بیان کیے۔ ان میں ایک حکم اللہ نے بیان کیا قصاص کا۔ اسلام میں کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل ہے، جبکہ آج دنیا میں قصاص کا نظام ختم ہو گیا۔ اسلام قصاص کو مانتا ہے، اور قصاص کا اختیار حکومت کو نہیں دیتا بلکہ مقتول کے وارثوں کو اختیار دیتا ہے۔ کسی کے باپ کو قتل کیا تو بیٹوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو قتل کریں۔ حکومت کا کام مینجمنٹ ہے کہ
وہ دیکھنا ہے کہ قاتل نے قتل کیا بھی ہے یا نہیں کیا، اور قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کرنا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ گورنمنٹ کا کام معاف کرنا یا قتل کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج یہ حکم بھی جو ہے نا وہ دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جرائم پھیلتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے اس میں ہمیں حکم دیا روزوں کا، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے۔ اسی میں رمضان کی فضیلت کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یعنی اس پارے میں ہمیں ایک اہم حکم دیا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بتا دیا نہ تم بہروں کی وراثت کھا سکتے ہو، نہ بیوی کا مہر اس کی پرمیشن کے بغیر کھا سکتے ہو، نہ سسرال کی جائیدادیں کھا سکتے ہو وہاں سے لے کے، اور نہ تم رشوت لے سکتے ہو، اور نہ تم کسٹمر کو دھوکہ دے کے مہنگی چیز سستی چیز کو مہنگا کر کے بیچ کے کھا سکتے ہو۔ تو ناحق جتنے طریقے تھے مال کھانے کے اسلام نے سب کو حرام قرار دے دیا۔ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اسی طرح حکمرانوں کو پیسے کھلا کے ان سے ناجائز فیصلے کروانا، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ جج کو پیسے کھلائے جاتے ہیں اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے، کسی سیاستدان کو پیسے کھلا دیے جاتے ہیں، پولیس والوں کو پیسے کھلا دیے جاتے ہیں، تو کسی بھی ناحق فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دینے کو اللہ نے ان آیت میں حرام قرار دیا۔ فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے کتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود تم یہ کام کرو تو یہ حرام ہے۔ اللہ نے ان آیات میں جہاد کا بھی حکم دیا، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ابتدا میں حکم آیا تھا جو صرف تم سے لڑیں صرف تم ان سے لڑو، اس کے بعد جہاد کی عمومی اجازت دے دی گئی، تو جہاد کی فضیلت کو بیان کیا گیا، تو یہ بھی ان آیات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ تفصیل تو جہاد کی سورہ توبہ میں اور سورہ بقرہ میں ہے، سورہ انفال میں ہے، وہاں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں حج کی فرضیت کو بھی بیان کیا، اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ جب تم حج پہ جاؤ تو بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم وہاں جا کے اگر کاروبار کرتے ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تجارت کو کتنا پسند کرتے ہیں، کہ خاص طور پہ اللہ نے تجارت کی حلت کو بیان کیا کہ بھائی حج کرنے جا رہے ہو تو وہاں بھی تجارت کر سکتے ہو، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، تلاش کرو جا کے اس فضل کو۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ مسلمانوں کی معاشی ترقی چاہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں دین کا ایک ایسا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ بس بالکل دنیا سے دور ہو کے بیٹھ جاؤ اور مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دو۔ تو اللہ نے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کا بھی حکم دیا، فرمایا حج کر رہے ہو تو غریبی میں بزنس بھی کرو، تجارت بھی کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کی تجارت مضبوط ہوگی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم جب حج کرنے جاتے ہیں تجارت یہودیوں کی سٹرونگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ جب حج کریں گے نا تو جتنے بھی حاجی جمع ہوتے ہیں وہاں پہ تو پروڈکٹ ساری یہودیوں کی بک رہی ہوتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے یہودیوں نے ہمیں چھوڑ کر یہودیوں نے ان آیات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہو گئے۔ اگر وہاں پر ہماری پروڈکٹ بک رہی ہوتی تو آج ہم ترقی کرتے، آج ہم مضبوط ہوتے۔ انہی آیات میں اللہ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ جو ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کچھ احکام لے لیے کچھ چھوڑ دیے، اللہ اس کو نہیں مانتے، اللہ کہتے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو۔ پھر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلا تمہارا مال کا مستحق کون ہے، وہ ہیں فللوالدین، ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے پہلے اولاد پر والدین کا حق ہے، والاقربین، اور پھر قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ تو قریب سے قریب رشتہ دار کا آپ کو پہلے خیال کرنا پڑے گا، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں، تو ان کو اسی ترتیب سے اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ خرچ کرنا کتنا ہے، اللہ نے فرمایا العفو، جو اضافی ہے وہ خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اتنا خرچ کر دو کہ کل اپنے ضروری خرچوں کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے۔ تو یہ بہت اہم حکم اللہ نے دیا کہ بھائی جو اپنے ضروری خرچے ہیں ان کا پہلے خیال کرو، جو اضافی ہے وہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اس کا معیار یہ ہے کہ اتنا خرچ کرنا کہ کل کسی اور سے بھیک مانگنی پڑے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ نکاح کے احکام بھی اللہ نے بیان کیے کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں ہے، صرف یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیا گیا، اور مردوں سے تو غیر مسلم مرد چاہے یہودی عیسائی ان سے عورت کے لیے نکاح بالکل حرام ہے۔ صرف عورت جو یہودی یا عیسائی ہو اور اپنے دین پر ہو اس سے نکاح مرد کے لیے حلال ہے، باقی ہر قسم کے غیر مسلموں میں نکاح کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض مغربی کنٹریز میں مسلمان عورتیں غیر مسلم مرد سے نکاح کر لیتی ہیں اور بعض مسلمان مرد غیر مسلم عورت سے نکاح کر لیتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں طلاق کے حکام بھی بیان کیے۔ الطلاق مرتان
فرمایا طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد تمہیں حق ہے عمدہ طریقے سے روکو یا رکھ لو، اور عورت کو بتایا کہ اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو تم اس سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہو، اور خلا یاد رکھیں کہ ایگریمنٹ ہے جو مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، قرآن میں اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو آج کل عدالتوں میں یک طرفہ خلا کی ڈگریاں جاری کی جا رہی ہیں، یہ شریعت میں کالعدم ہے۔ بہت کم صورتیں ہیں جن میں عدالت کا خلا معتبر ہوتا ہے، لیکن 99% جو عدالتیں خلا دے رہی ہیں وہ کالعدم ہے۔ اس لیے عدالت سے خلا لینے کے بعد کسی مفتی سے، کسی ماہر دارالفتہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ خلا شریعت میں کنسیڈر بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ نے صاف بیان کیا خلا کے بارے میں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر میاں بیوی حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر عورت فدیہ دے کے جان چھڑائے گی، یعنی مرد کو مہر معاف کرے گی، اور یہ ایگریمنٹ ہوگا میاں بیوی کے دوران۔ افتداء ایک فدیہ کی ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس طرح سے ایگریمنٹ ہوگا۔ اللہ نے اس کو فدیہ کے لفظ سے تعبیر کیا جو جانبین سے ہوتا ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں، کسی مسلک کا بھی، کہ خلا کے لیے شوہر کی رضا ضروری ہے، وہ ایگریمنٹ کرے۔ سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ مرد اگر ظلم کرتا ہے تو عدالت اس کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے زبردستی طلاق دلواتی ہے، تو طلاق کا رائٹ مرد کے پاس ہے، عدالت کے پاس نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے۔ تو اس کی بھی معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا طلاقیں 2 مرتبہ، اس کے بعد چاہو تو رکھو چاہو تو روک دو، بیوی کو روک کے رکھو، لیکن اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد مرد کے لیے حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اور مشہور حدیث میں آتا ہے کہ مرد اس سے ہم بستری بھی کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر وہ دوسرا مرد پھر طلاق دے دے اس عورت کو تو فلا جناح علیہما ان یتراجعا، کہ پھر اس بیوی اور پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر لیں۔ اس کو شرعی حلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ اگر ایگریمنٹ کے ساتھ ہو تو حرام ہے، اور اس پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اگر ایگریمنٹ کے بغیر ہے تو بالکل حلال ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر کے ہر قسم کے حلالے کو حرام کہہ دیتے ہیں، تو یاد رکھو یہ قرآن پر زیادتی ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا تیسری طلاق کے بعد عورت کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح کرے گی، اور حدیث میں پتہ چلتا ہے ہم بستری بھی کرے مرد۔ پھر اگر وہ مرد پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اپنی مرضی سے عورت کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ عورت اس سے طلاق مانگتی ہے اور وہ آرام سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد عورت عدت کے بعد قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، کہیں اور بھی کر سکتی ہے۔ تو اسے پہلے شوہر سے نکاح نہ کرنے دینا اور اس کو غیرت، یعنی یہ کہنا کہ یہ غیرت کا عمل نہیں ہے، تو یہ قرآن پر زیادتی ہے۔ اور یاد رکھیں ان آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ اسی مجلس میں طلاق دی ہو یا الگ مجلس میں، صاف اللہ نے فرمایا کہ اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو بیوی حلال نہیں ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، کسی ایک صحابی سے ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو۔ تو اس بارے میں قرآن نے بہت وضاحت سے، اور سورہ طلاق میں تو اور زیادہ وضاحت سے بیان کر دیا۔ یہ جو مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اس حدیث کا مفہوم میں کئی بیانات میں بیان کر چکا ہوں، بھی بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کا وہ مفہوم نہیں، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ اطلاق 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں زمانے جاہلیت کی وجہ سے، لیکن نبی نہیں سمجھتے تھے، نہ نبی نے 3 طلاقوں کو کبھی ایک قرار دیا ہے۔ جو 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے والی حدیث ہے وہ بالکل ضعیف ہے، اس میں جو صحیح سند سے ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو نبی نے ایک قرار دیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس بارے میں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور اس بارے میں انشاءاللہ ایک اور کلپ میں ویڈیو بیان ریکارڈ کرواؤں گا جس میں پورے دلائل کے ساتھ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، جو میں کتاب میں ثابت کر چکا ہوں اپنی، کہ اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے، قرآن و حدیث نے اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہت سارے صحابہ کے فتاوی ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی بھی 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، اور کوئی ایک صحابی سے بھی کوئی فتویٰ نہیں دکھا سکتا جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو۔ تو یہ اس لیے یاد رکھو 3 طلاقیں دینے کے بعد کوئی مفتی اگر فتویٰ دے دیتا ہے کہ بیوی حلال ہے تو اس مفتی کے فتوے پر عمل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ چاروں اماموں کا بھی اجماع ہے، محدثین کا بھی اجماع ہے، صحابہ اور تابعین کا بھی اجماع ہے اس مسئلے میں۔ تو آگے اللہ نے جو زمانے جاہلیت میں عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا کہ طلاق دے کے عورت کو لٹکا دیتے تھے، بعض تو دیتے ہی نہیں تھے، ظلم کرتے رہتے تھے، تو اللہ نے مردوں کو اس ظلم سے روکا کہ امسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، بیوی کو اس نیت سے مت روکو کہ تم اس پر ظلم کرو گے، بھائی حقوق ادا کر سکتے ہو تو رکھو، نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دو، لٹکا کے مت رکھو۔ یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہ چھوڑتے ہیں، نہ لٹکا کے، نہ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں اس کو۔ اس سے اللہ نے سختی سے منع کیا، اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ
طلاق کے بعد تم نے جو مال اس کو دیا تھا اس میں سے کچھ بھی تمہیں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آج پورا جہیز پی جاتے ہیں، مہر بھی پی جاتے ہیں، بالکل حرام ہے، غلط ہے۔ پھر اللہ نے ان آیت میں یہ بھی بتایا کہ جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ عدت پوری ہو جائے تو اگر وہ دوبارہ کہیں شادی کرنا چاہے تو اسے شادی سے مت روکو۔ ایسی گاؤں میں، دیہاتوں میں اور بعض علاقوں میں والدین کی ایسی ناک ہوتی ہے کہ اب تو تمہارے بچے ہیں، اب تم کیوں شادی کرنا چاہتی ہو، اور پھر وہاں کیوں کر رہی ہو، یہاں کیوں نہیں کر رہی۔ تو اللہ نے صاف حکم دیا فلا تعضلوهن ينكحن ازواجهن، نہ اسے نکاح سے روکو، چاہے اس کے بچے ہوں یا نہیں ہوں، اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ جانتی ہے، اس کی شادی میں رکاوٹ مت بنو، اور جہاں وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں اس کو شادی کرنے دو۔ بعض دفعہ تو شادی نہیں کرنے دیتے، میرے پاس فون آتے ہیں، خاتون کا فون آیا کچھ دن پہلے، میں 40 سال کی ہو گئی اور میرے والد میرے نکاح میں دلچسپی نہیں لے رہے، اور میں خود جب ابا کو بتاتی ہوں میں وہاں کرنا چاہتی ہوں تو مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں، تم شرم نہیں ہے، تم میں حیا نہیں ہے، لڑکیاں خود سے اپنے منہ سے بولنے لگی ہیں، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ تو یہ حرام ہے بھائی، اللہ نے اجازت دی ہے کہ جہاں وہ نکاح کرنا چاہے اس کو نکاح کرنے دو، اور نکاح بھی کرنے دو، نکاح سے بھی مت روکو۔ اور فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جن کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی بہن بیٹی کو نکاح سے روکا تو کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا، تو جن کو کا آخرت پر ایمان ہے نا ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ جو ایمان ہی نہیں ہے تو پھر بھائی جو کرتے پھرو، جب تمہیں کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے تمہارے دل میں۔ انہی آیات میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی پلا سکتی ہیں، پلانے کی اجازت ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر دودھ چھڑوانا چاہیں آپس کی رضامندی سے چھڑوا بھی سکتے ہیں۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، فرمایا کہ میاں بیوی میں نے نہ بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو۔ آج کیا ہوتا ہے جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو یا تو عورت بچے چھین کے لے جاتی ہے، پھر وہ باپ کے خلاف ورغلاتی ہے، یا باپ چھین کے لے جاتا ہے، ماں سے نہیں ملاتا۔ تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے بھائی، بچے پر باپ کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے۔ ماں کے پاس اگر بچے رہیں گے تو وہ بچوں کو باپ کے خلاف ورغلائے گی نہیں، باپ خرچہ دے گا لیکن جب چاہے گا بچوں سے آ کے ملتا رہے گا وہ۔ اور بچے اگر باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں کے خلاف نہیں ورغلائے گا اور خرچہ دے گا، وہ اس کا حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں جب چاہے گی بچوں سے ملتی رہے گی۔ اور فقہاء نے مزید تفصیل بیان کی ہے کہ اگر بچے ماں کے پاس رہتے ہیں تو ہفتے میں کم از کم 1 دن باپ کے پاس رات بھی گزاریں گے، وہ باپ کو حق حاصل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد جس کا زور چلتا ہے وہ لے جاتا ہے، اور اکثر عدالتیں عورت کا ساتھ دیتی ہیں، عورتیں بچوں کو لے جاتی ہیں اور پھر سارا خرچہ شوہر سے لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں خرچہ تو شوہر سے لیا جائے گا لیکن پھر بچوں کی تعلیم اور تربیت شوہر کی مرضی کے مطابق ہوگی، باپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ مائیں اپنی مرضی سے اسکول میں بھی داخل کر رہی ہیں، اس میں باپ کا کوئی مشورہ نہیں ہوتا، بس پیسے اس سے عدالت سے لے رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ عدالت میں ملوانے کا خرچہ بھی باپ کو دینا پڑتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، اور وہ 2 مہینے میں 2 دفعہ منہ دکھائی کہ اب بھاری بھرکم رقم دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ظلم ہے معاشرے میں جو باپ پر ہو رہا ہے، جس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اگر کوئی ماں پہ ظلم کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا بچوں کی وجہ سے اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا بچوں کی وجہ سے۔ اللہ نے عدت کے حکام بیان کیے ان آیات میں کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس پر عدت واجب ہے۔ آج یہ بھی عدت معاشرے سے ختم ہو گئی ہے، عورتیں شوہر مر جاتا ہے تو گھر سے نکل جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں، جی ہم گاؤں جا رہی ہیں، منہ دیکھنے کے لیے شوہر کا جا رہی ہیں، پھر بعض لوگوں نے 40 دن کی عدت بنا لی۔ صاف اللہ نے قرآن میں ذکر کیا بھئی جیسے ہی اور شوہر کے مرنے کی اطلاع آئے، جس گھر میں عورت شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی اسی گھر میں فوراً عورت پہ جانا واجب ہے، اور 4 مہینے 10 دن تک اس پر زینت اختیار کرنا بھی حرام ہے، اور گھر سے نکلنا شدید ضرورت کے بغیر۔ ہاں کچھ ضرورت ہو، مجبوری ہو، الگ بات ہے۔ مجبوری کسی کے جنازے میں شرکت، کسی کی شادی بیاہ میں جانا، یہ شرعی مجبوری نہیں ہے۔ شرعی مجبوری یہ ہے بیمار ہو گئی، ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر گھر میں نہیں آ رہا، یا کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، مجبوری میں بیماری ایک شرعی عذر ہے، یا کھانے پینے کی محتاج ہو گئی اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، شوہر نے اتنی وراثت نہیں چھوڑی کہ گھر چلا سکے، تو ایسی مجبوری میں ملازمت کرنے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ روٹی اور علاج تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل عورتیں نکل جاتی ہیں، جی میں چمونی آپا کے جا رہی ہوں ملاقات کرنے کے لیے، ان کی بھابھی آئی ہوئی ہے ملنے کے لیے، آج ان کی بچی کی منگنی، آج فلانے کا انتقال ہو گیا، یہ چیزیں ایسی ہیں، ان کے لیے عورت کے لیے نکلنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہ اللہ نے صاف لفظوں میں 4 مہینے 10 دن جو 130 دن بنتے ہیں،
اس پر عورت پر عدت کرنا واجب ہے۔ اللہ نے ان آیات میں جہاد کی بھی بتایا کہ بنی اسرائیل پر جہاد فرض ہوا تھا اور وہ موت سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کو وہیں مار دیا، پھر زندہ کیا، اللہ نے بتایا دیکھو موت زندگی میرے ہاتھ میں، پھر ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے اللہ کی راہ میں لڑو، پھر وہ لڑے تو پھر وہ لیت و لال سے کام لینے لگے کہ ہم کیسے لڑیں گے، ہم یوں جو ہے نا ہمارے کوئی امیر نہیں ہے، تو وقت کے نبی نے ایک طالوت کو بادشاہ بنا دیا، امیر بنا دیا، تو پھر کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہم پہ امیر کیوں بن گیا، تو پھر اللہ نے نبی نے بتایا کہ اللہ نے ان کو علم اور جسم میں تم پہ فضیلت دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کمانڈر کے لیے جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے اور نالج بھی ہونی چاہیے، جس کے پاس نالج نہیں ہے اور جسم مضبوط نہیں ہے وہ کمانڈر نہیں بن سکتا فوج کا۔ اس سے بھی فقہاء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک فوج کے کمانڈر بنانے کے لیے ایک نیک آدمی ہے لیکن اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اور ایک جو ہے نا فاسق و فاجر ہے مگر تجربے کار ہے اور لڑ سکتا ہے، تو فقہاء نے بیان کیا کہ جو فاسق فاجر ہے نا، چونکہ وہ تجربے کار ہے اور نالج ہے اس کے پاس، اس کو امیر بنایا جائے گا۔ تو اسباب کو اختیار کرنے کا ہماری شریعت نے حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ جو نیک آدمی ہے اس کو جنگ کا پتہ نہیں ہے، نقشوں کا پتہ نہیں ہے، زمانے کے حالات نہیں جانتا، تو یہ مروا دے گا اتنی پوری فوج کو۔ تو دیکھیں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں جب خلافت دی ہے تو لوہے ان کے ہاتھ میں پگھلائے اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ لڑائی کر سکیں، تو اسباب اور وسائل ان کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو دنیا دارالاسباب ہے، یہ اسباب سے چلتی ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بس سب کچھ دعاؤں سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو ہے دعاؤں سے ہوتا تو اللہ یہ نہیں بتاتے کہ طالوت کو ہم نے کمانڈر اس لیے بنایا کہ علم بھی زیادہ اور جسم بھی مضبوط، تو کمانڈر خود ہی بیچارہ اگر مدد کے محتاج ہو، اس کو جنگ میں لے کے جا رہے ہیں تو بیچارہ تھر تھر کانپ رہا ہے، تو دل مضبوط نہیں ہے تو وہ کیا کمانڈ کرے گا۔ تو تقویٰ بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اسباب و وسائل بھی ضروری ہیں۔ ہاں جو کمانڈر متقی بھی ہو اور یہ اس کے پاس اسباب بھی ہوں، نالج بھی ہو، صحت بھی ہو، ٹریننگ بھی ہو، تجربہ بھی ہو، اس کو اللہ جلدی کامیابی عطا کریں گے، اور جس میں تقویٰ نہیں ہے صرف اسباب و وسائل ہیں اس کی کامیابی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں اللہ کی مدد دور ہو سکتی ہے۔ لیکن اسباب اور وسائل بھی بہرحال ضروری ہیں۔ یہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ سلطان یعنی جو کمانڈر بنانے کے لیے فوج کا صرف تقویٰ کافی نہیں ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر طالوت کے ذریعے فتح عطا فرمائی، اسی میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جو کمانڈر تھے، بڑی بے جگری سے لڑے، انہوں نے دشمن کے جو امیر تھا جالوت اس کو قتل کر دیا، بہادری دکھائی، تو اللہ نے آپ کو علم اور حکمت عطا کی، نبوت عطا کی، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ اب دیکھیں داؤد علیہ السلام میں صرف تقویٰ نہیں تھا، اسباب و وسائل اختیار کیے، جنگی مہارت جانتے تھے، لڑنا جانتے تھے، تو میدان جنگ میں جا کے دشمن کے بادشاہ کو، کمانڈر کو قتل کیے جا کے، یہ صلاحیتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے خلافت دی ہے۔ آج ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں نہیں اور ہم خلافت کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ بہت سے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس اگر حکومت آ گئی نا، نیک تو بہت ہیں مگر حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس حکومت آ گئی تو یہ جو رہی صحیح حالت ہے نا وہ بھی نہ تباہ ہو جائے ہمارے ملک کی۔ تو بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، تو دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، صلاحیت بھی ہو اور تقویٰ اور للہیت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں کمی کوتاہی معاف فرمائے اور ان آیات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔